اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خداوند متعال کے لیے ہے جس کو کوئی شے درک نہیں کر سکتی اور تمام چیزوں کا ادراک رکھتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو کائنات کے آغاز کا سبب بنے۔ تمام باتیں، تمام کام جب خداوند متعال ان تمام کاموں کو ایک جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ نمائندے وہ اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو اسلام جب پھیلا تو اسلام کے پھیلنے کی بنیادی وجہ اولیاء کرام کی پاکستان میں آمد ہے۔ جہاں پہ بھی، جب بھی، جس وقت بھی کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی بزرگ اگر پاکستان میں قدم رکھتا ہے تو تمام لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ جتنا بھی پاکستان میں اسلام پھیلا، اس اسلام کے پھیلنے کی وجہ، بنیادی وجہ ان کی اولیاء کرام کی آمد ہے۔ اور پاکستان میں تمام مذاہب کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ولیوں کے درباروں پہ، اپنے صوفیوں کے درباروں پہ، اپنے درویشوں کے درباروں پہ وہ جایا کریں اور ان سے اپنا اظہار عقیدت وہ کرتے رہیں۔ آج ہم ایک ایسے ولی کی بات کرتے ہیں کہ سالوں ہو گئے کہ ان کی زیارت کو کوئی جا نہیں سکتا، اور ان کی زیارت کے لیے اگر کوئی جائے بھی تو اس کو پرچی لینی پڑتی ہے۔ حکومت وقت کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا، اور حالانکہ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ نہ یہ کسی اور کی جگہ پہ دفن ہے، اپنی جگہ، اپنے پیسوں سے لی ہوئی جگہ، اپنی قیمت دی ہوئی ایسی جگہ، انگریز زمانے کے یا اس سے پہلے کے بھی ہمارے پاس کچھ کاغذات موجود ہیں، اور وہ کاغذات میں یہ لکھا ہوا ہے، اس زمانے کے کاغذات ہیں کہ یہ زمین ہمارے دادوں پردادوں نے اپنی قیمت دے کر لی۔ سب سے پہلے جو بزرگ تیرا اور اکزئی ایجنسی میں تشریف لے آئے ان کا نام تھا سید میرا۔ یہ سن 1100 عیسوی کے لگ بھگ یہ اور اکزئی ایجنسی تیرا آ گئے۔ اب ان کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی قبر تیرا میں تو ہے، لیکن اپر تیرا میں ہے یا لوور تیرا میں ہے، کیونکہ تیرا دو قسموں پر تقسیم ہے۔ میری اپنی ذاتی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ سید میران کی قبر، جس کو عام طور پر میر بابا کہتے ہیں، ان کی قبر بمقام لیڑی موجود ہے۔ لیڑی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو مستورہ پوئٹ موجود ہے۔ مستورہ ایک نہر ہے اور اس کے اوپر وہ موجود ہے، اور وہیں پہ ہمارا پرانا قبرستان ہے۔ سید میران جب میر بابا جب تشریف لے آئے تو انہوں نے کافی زیادہ یہاں پہ اسلام پھیلایا، اور اکزئی ایجنسی کے لوگ جو کہ سوائے بھیڑ بکریوں کے، سوائے جانوروں کے کوئی چیز نہیں جانتے تھے، ان کو طریقہ اسلام سے آگاہ کیا اور ان کو مسلمان بنایا۔ سید میران جب فوت ہوئے تو ان کا بیٹا، جس کو سید ابجد کہتے ہیں، اس دور میں، اس وقت میں کوہاٹ کے لوگوں نے سید ابجد کو دعوت دی
کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئے۔ تو سید ابجد وہاں پہ چلے گئے، اور جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا، اور پھر بمقام کاغذی وہیں پہ وفات پا گئے، اور کاغذی میں ہی وہ مدفن ہو گئے۔ آج بھی جس کو لوگ بادو زیارات کہتے ہیں، اور فالج کے مریض وہاں پہ جاتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے جس کو سید خلیل کہتے ہیں، سید خلیل یہ پھر مقام خادزی کوہاٹ کے قریب ہی ہے، مقام خادزی وہاں پہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے وہاں پہ اسلام کو پھیلایا۔ اسلام کی روشنی وہاں پہ پھیلی، انہی کی وجہ سے پھیلی۔ انہوں نے کافی محنتیں کی۔ اس کا بیٹا سید مرتضیٰ بھی وہیں پہ رہا، سید خلیل کا بیٹا سید مرتضیٰ وہیں پہ رہا۔ اس کے بعد سید میر کبیر جو سید مرتضیٰ کا بیٹا تھا، وہ اپنے پردادا کے وطن تیرا اور اگزئی جنسی واپس تشریف لائے اور کلایا میں سکونت اختیار کی۔ جب تیرا تشریف لے آئے اور یہ کلایا میں سکونت اختیار کی، اس کے بعد یہ یہاں پہ کچھ عرصہ رہے، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ تشریف لے آئے بمقام گوئین، اور گوئین میں بھی یہ کافی عرصہ رہے۔ پھر واپس اپنے علاقے کلایا میں تشریف لے آئے اور یہیں پہ رہے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سید میر عاقل شاہ، سید میر کبیر کا بیٹا سید میر عاقل شاہ، اور جب میر کبیر سید وفات پا گئے تو اس کے بیٹے سید میر عاقل شاہ نے اس کو اپنے جد امجد کے قبرستان یعنی میر بابا کے قبرستان بمقام لیڑی دفن کر دیا، اور آج بھی ان کا روضہ پاک وہیں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد سید میر عاقل شاہ یہاں پہ رہے، اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ اس کے بعد ان کو قریش جانے کا اتفاق ہوا، قریش بھی یہ کافی عرصہ رہے، اور ان کے بعد ابراہیم زئی میں رہے۔ ابراہیم زئی بھی اورگزئی ایجنسی کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی کافی عرصہ رہے، اور پھر کلایا پھر تشریف لے آئے۔ جب کلایا تشریف لے آئے تو اس وقت کچھ ظالموں نے، یہ اور ان کی ایک بہن تھی، یہ دونوں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تہجد کی نماز پہ ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح شہید کر دیا کہ اس وقت ان کی اور ان کی بہن کی گوشت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دونوں میں سے کس کا گوشت کہاں پہ ہے، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے، جو دو بیٹے تھے ان کے، سید میاں داد شاہ اور سید میاں نور شاہ، ان دونوں بیٹوں نے ان کو اور ان کی بہن کو بمقام لیڑی دفن کر دیا، مستورہ کے قریب ہے یہ قبرستان، وہاں پہ دفن کر دیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سید میاں داد شاہ، یہ کچھ عرصہ یہاں پہ کلایا میں رہے، اور پھر قرم ایجنسی چلے گئے۔ وہاں پہ پیواڑ میں یہ کافی عرصہ رہے، پیواڑ کے بعد پھر کڑمان آ گئے، کڑمان میں کافی عرصہ رہے، کڑمان کے بعد پھر یہ اپنے علاقے اورگزئی ایجنسی تشریف لے آئے۔ جب یہ اورگزئی ایجنسی آ گئے تو وہاں پہ اللہ کی رضا سے یہ فوت ہو گئے۔ کلایا میں ان کو دفن کر دیا گیا، چونکہ اس وقت اس دور میں اس زمانے میں
یہ کچھ پانی آ گیا تھا، پانی کی وجہ سے یہ لیڈی نہیں جا سکتے تھے اور ان کو پھر کلایا میں ہی دفن کرنا پڑا۔ چونکہ دشمن زیادہ تھے اس وجہ سے ان کے دفن کے بعد ان کے اوپر چھوٹی سی پہاڑی سی بنائی گئی، اور تاکہ یہ ان کی لاش محفوظ رہے، اور ان کے بیٹے سید میر انور شاہ نے ان کو دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد ان کے بیٹے تھے سید میاداد شاہ کے بیٹے سید میر انور شاہ، جو کہ تمام دادوں پردادوں میں جتنے بھی گزرے ہیں سب سے زیادہ مشہور، سب سے بڑے ولی اور عالم تشیع کے سب سے بڑے مبلغ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کلایا میں گزاری، اور پھر شاہ خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام سے ان کی روحانی ملاقات ہوئی، اور روحانی پیوست ہو گئی اپنے مولا سے۔ مولا نے ان کو خوشخبری دی شہادت کی اور ان کے 6 پوتوں کی، اور 1799 میں یہ فوت ہو گئے، اپنی موت پہ یہ فوت ہو گئے۔ جب اپنی موت پہ فوت ہو گئے تو 13 دسمبر 1799 بروز جمعۃ المبارک 15 رجب 1214 ہجری میں یہ فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں شہید ہوں گا، اور یہ اپنی موت ہی فوت ہو گئے۔ تو ان کے بیٹے سید میر مدد شاہ نے فرمایا، جو سید میر انور شاہ کا بیٹا تھا سید میر مدد شاہ، انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ لگ بھگ 1283 یا 1284 میں ان کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا، اور ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر 6 مہینے لگ بھگ یہ علی شرزئی ماموزئی تک، افغانستان تک انہوں نے اس مبارک سر کو نیزے پہ چڑھا کر گھمایا، گاؤں گاؤں پھرایا اور ان کی تشہیر کی۔ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، یہی ہے وہ جس نے یہاں پہ شیعت پھیلائی، یہی ہے وہ جس نے یہاں پہ علی کا نام پھیلایا، اب کوئی جس طرح ظلم کر سکتا ہے اس پہ ظلم کرو۔ تو ان کے پوتے نے، جن کا نام سید حسین تھا، وہ ان کا پوتا تھا، انہوں نے دربار میں کہنا شروع کر دیا، دیکھو کوئی ہے جو میرے پردادا کا سر لے آئے؟ کیا کوئی ہے جو ان کے لیے قربانی دے سکے؟ ایک ہی ملنگ اٹھا، کوئی نہ اٹھا سوائے ایک ملنگ کے۔ اس نے کہا میں لاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ان کا سر لے آئے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی ان کی وفات پہ کہ 15 رجب 1214 کو جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو 1806 میں امیر کابل، یہ افغان کا امیر تھا، وہ یہاں پہ دورے کے لیے تیرا آ گیا، اورکزئی ایجنسی یہاں پہ آ گیا تیرا، اور اس نے جب دیکھا کہ سید میر انور شاہ ان کا خالی مرقد مطہر ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے ان کا روضہ نہیں بنا، تو 1806 میں اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے زیارت کا کام شروع کر دیا۔ چونکہ تیرا کا علاقہ سرد علاقہ ہے،
سردی کی وجہ سے نومبر تک یہ کام جاری رہا اور پھر بند کرنا پڑا۔ 1807 میں دوبارہ کام شروع کیا تو امیر کابل کے حکم پر جو اس وقت مقیم تھا پشاور میں، انہوں نے سید میر انور شاہ کی زیارت کی تعمیر کی، اور آج تک یعنی 2018 اکتوبر تک وہی گنبد موجود ہے۔ اب امیر کابل نے تو یہ بنا دیا، لیکن دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ 1800 عیسوی سے لے کر سن 2018 تک یہ گنبد دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر کون سی وجہ ہے، کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گنبد تعمیر نہ ہو سکا۔ سب سے بڑی وجہ وہ ہے جو اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں، وہ تھے طالبان۔ طالبان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو 1934 میں پہلا فیصلہ لیڑی پر یہ ہوا تھا۔ اس وقت شیخ محبوب علی ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے تھے۔ شیخ محبوب علی ان کا نام تھا، ڈپٹی کمشنر تھے یہاں پہ۔ 1934 کی بات ہے کہ انہوں نے شیخ محبوب علی نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ شیعوں کی زمین، شیعہ لوگوں کی زمین مستورہ توئی کے، مستورہ نہر کے اس پار ہے، اور اہل سنت وہابیوں دیوبندیوں کی زمین وہ مستورہ نہر کے اس پار ہے۔ اس لیے شیخ محبوب علی نے فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے یہ تمام چیزیں اس طرح طے کریں کہ اس پار والی زمین ان کو دے جائیں، اس پار والی زمین آپ کی ہو جائے، یعنی شیعہ اور سنی کی زمینیں، یہ نہر آپ کا فاصلہ بن جائے۔ یہ 1934 میں یہ فیصلہ ہوا۔ تو ہمارے سید سادات، اس وقت ہمارے جو سادات کے برگزیدہ ہستی تھے، ان کا نام میر سید تھا، اور ان کے بھائی سید شاہ سید، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، لیکن وہاں پہ ہمارا قبرستان موجود ہے، ہم اپنے قبرستان کا کیا کریں کہ وہ اہل سنت کے علاقے میں آتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، قبرستان ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، چاہے کوئی جہاں پہ بھی دفن ہو جائے وہ قبرستان اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہم نے قبرستان کا فیصلہ نہیں کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کھیتوں کا۔ یہ قبرستان آپ ہی کا قبرستان ہے، اور وہاں پہ یہ دستاویز لکھی گئی اور یہ کاغذات ابھی تک موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا 1975 میں، جب صوبہ سرحد کے گورنر میجر جنرل ریٹائرڈ نصر اللہ خان نے تیرا کلایا کا دورہ کیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ 200 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور زیارت خستہ خالی کے شکار ہے۔ تو اس نے پولیٹیکل ایجنٹ کو حکم صادر کیا کہ جتنا جلدی ہو زیارت مقدس کی تعمیر کروا دیں۔ نقشہ تیار کرنے کا حکم دیا انجینئر کے ذریعے، پولیٹیکل ایجنٹ نے اس پر منظوری کے دستخط بھی کیے، اور اے پی اے لاء ایجنسی کے نگرانی میں حکم بھی جاری کیا۔
پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے قوم مشران اہل سنت کے اور شیعوں کے تمام نے اس پر دستخط کیے. مٹیریل جمع ہوا، کام شروع ہوا، اہل سنت بھی کام کرتے رہے، لیکن سردی کی وجہ سے پھر کام بند کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر گورنر نصر اللہ خان کی حکومت ختم ہوئی اور پھر مقامی انتظامیہ نے زیارت کی دوبارہ تعمیر میں عدم تعاون کا مظاہرہ کیا اور جو کچھ سامان وغیرہ لائے تھے وہ سب ضائع ہوا، صرف 4 دیواری بنائی گئی. پھر 98-99 میں پی اے اورگزئی نے مئی میں 1999 میں شیعہ سنی اورگزئی مشران سے بات کی اور زیارت بنانے کا فیصلہ کر دیا اور تحریری طور پر راضی نامہ بھی ہوا. اور 4/5/1999 پر جرگہ کے فیصلے نے، یعنی 4/5/1999 پر جرگہ کے فیصلے پر فریقین مشران نے دستخط کیے اور پولیٹیکل تحصیلدار لوور اورگزئی ایجنسی نجات حسین نے اس پر تصدیقی دستخط کر دیے اور جرمانہ بھی مقرر کر دیا کہ جو بھی اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کے جو ہے نا 50,000 روپیہ اس پر جرمانہ بھی ہوگا. اور پھر دوبارہ لوگوں نے کہا یہ تو کم ہے، آپ جرمانہ زیادہ لگائیں، تو اس نے پھر 5 لاکھ کر دیا. اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا تو 1999 میں جب دستخط وغیرہ ہو گئے تو ایم این اے سید منیر سید میاں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی اور خوشگوار ماحول میں یہ زیارت جو ہے وہ کام ان کا شروع ہو گیا. اور پھر دوبارہ 3 ماہ گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد لیڈی پر قبضہ شروع ہو گیا اور وہاں پہ ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا جس کو ملا ماموزئی طالبان تحریک کی ماں پر یہاں پہ مدرسہ تعمیر کیا گیا اور تعمیر مدرسہ کے ساتھ ہی زیارت بند ہو گئی. اور پھر 2001 میں اس پر کافی لڑائی ہو گئی شیعہ سنی کے درمیان اور 2001 کے بعد پھر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ رہی اور آمد و رفت بالکل بند ہو گیا. 2001 سے 2006 تک فیصلہ نہ ہو سکا. پھر 2006 میں ایک ایسی لڑائی ہوئی کہ جس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ قتل ہو گئے اور ہر قسم کے مضر ہتھیاروں سے یہ لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی ہوتی رہی. 2006 میں لڑائی فقط اس بات پر تھی کہ لوگ زیارت کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا ہم نے کافی عرصہ ہو گیا، 2001 سے ہم نے زیارت نہیں کی تو ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو طالبان نے ارد گرد سے پکڑ لیا اور پھر ان پہ فائرنگ شروع کر دی اور اسی طرح لڑائی شروع ہو گئی. اور پھر گورنر سرحد علی محمد جان اورگزئی نے فرنٹیئر کور کی نفری ٹل سکاؤٹ کورم ایجنسی وغیرہ کے ذریعے فائر بندی کر دی
اور سینیٹر سید سجاد سید میاں، ڈاکٹر سید جاوید حسین میاں وغیرہ نے چارلس اسکاؤٹ کے حوالے کر مورچے کر دیے اور فائر بندی ہو گئی 2006 15 11 2006 تک۔ پھر اسی طرح یہ ہمارے اپنی زبان میں جس کو کانے کہتے ہیں تیا، وہ کر دیا گیا۔ اور حالانکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان قوم ہیں، شیعہ سنی تمام اسلام مانتے ہیں، ہمارا خدا ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن مجید ایک ہے، رمضان مبارک پہ ہم سب روزے رکھتے ہیں، نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں، تو ولیوں کی اس طرح کی ناقدری کیوں؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہم اپنے بزرگوں کی زیارت کر سکیں؟ کیا ہم نے کوئی برا کام کیا ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کی مخالفت کی ہے؟ تمام باتوں پہ ہمارے حکومت وقت کو سوچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔